السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے اور محبت سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو لوگ یوں ہی مجھ پر درود بھیجتے ہیں وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ تو ہم محبت سے پڑھیں تو اور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں مرکزی ہفتہ واری سنی اجتماع میں آپ سب کا استقبال ہے، اور جو لوگ SDI چینل کے ذریعے سے لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی استقبال ہے فرام آل اوور دی ورلڈ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ماہ شعبان کے اختتامی ایام ہیں، یعنی ماہ شعبان دھیرے دھیرے رخصت ہونے والا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں یاد آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آج کا جو عنوان میں نے دیا ہے آپ کو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ ماہ رمضان کی تیاری، ماہ رمضان کو یادگار کیسے بنائیں، ہاؤ ٹو میک the holy month of Ramadan memorable، ہمارے لیے کہ یادگار ہو۔ ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو یادگار بنا دیں، میموریبل بنا دیں، فار ایور، تھرو آؤٹ آور لائف ہم اس کو یاد رکھیں کہ اس میں یہ ہم نے کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا۔ تو کیا ہم نے ماہ رمضان کے لیے کچھ پلان کیا ہے؟ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ یقیناً ملتی ہیں۔ کیا اس پر ہمارا دھیان ہے؟ کیا ہم اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، کچھ پلاننگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک گرینڈ ایونٹ ہے یہ ماہ رمضان پورے سال کا۔ اور جیسے ہمارے انسٹیٹیوٹس میں بھی کوئی گرینڈ ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم بہت پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، اس کی فنڈنگ کرتے ہیں، اس کی پروسیڈنگز بناتے ہیں، اس میں کس کا کیا رول ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کہاں ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کتنی دیر تک ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کون کیا بولے گا، کس کا رول کیا ہوگا، سب۔ چھوٹا سا بھی فنکشن ہو تو بھی ہم اس کو یادگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکول میں بھی، کالجز میں بھی سال میں ایک ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو یادگار بنانے کی کوشش کی جائے۔ مہینوں اس کی تیاریاں چلتی ہیں، پلاننگ چلتی ہے، جبکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں تو اس کی پلاننگ بگننگ آف دا ایئر ہی کر لی جاتی ہے کہ سال بھر میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس مہینے میں کیا کرنا ہے، اور کس مہینے میں کون سا گرانڈ فیلیسیٹیشن ہم کو کرنا ہوگا، گرانڈ ایونٹ ہم کو کرنا ہوگا۔ یہ بگننگ آف دا ایئر ہی جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ اس کو پلان کر کے اپنے سارے اسٹاف کو دے دیتے ہیں۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے اعمال نامے لکھ کے دے دیے،
کہ کون سال بھر میں کیا کرے گا. یہ پلاننگ وہاں سے ہو گئی ہے. کون مرے گا، ابھی زندہ ہے لیکن اگلے سال میں، اگلی شب برات کے بعد، اس شب برات کے بعد، اگلی شب برات آنے سے پہلے پہلے رہے گا یا جائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے نئے نئے کپڑے تیار کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کفن. کچھ لوگ اپنا گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں کہ میں اتنی منزلہ عمارت بناؤں گا، اس کی قبر تیار ہو چکی ہوتی ہے، یعنی قبر اس کی فکس ہو گئی ہوتی ہے کہ یہاں یہ دفن ہونے والا ہے، اس کا مرنے کا مقام ڈیفائن ہو جاتا ہے. تو ساری چیزیں پلاننگ سے ہوتی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اس مطابق ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی تیاری ماہ رجب کا چاند دیکھ کے شروع کرتے تھے. آپ کو ہم نے یا ہمارے ساتھیوں نے پڑھایا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. نیکی کا بیج رجب سے ہی بویا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیے روزوں کی جو فرضیت ہے وہ ماہ رمضان کے لیے کمپلسری روزے ماہ رمضان کے، لیکن نوافل کے سلسلے میں ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے نوافل پر عمل کرنا، نفل روزے رکھنا، وہ رجب سے کم 27 رجب کا ہم روزہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ماہ شعبان میں 2-3 روزے رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں رکھتے تھے تو ماہ شعبان میں رکھتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے علاوہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور کبھی اس طرح رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مہینے میں کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور پھر جب روک دیتے تھے تو ایسے روکتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اور روزہ رکھیں گے نہیں. یہ امت کی سہولت کے لیے تھا، کیونکہ حضور پورے مہینے کے روزے اگر رکھ دیتے تو وہ سنت ہو جاتا، اور پھر اس پر عمل کرنا امت کے لیے دشوار ہوتا کہ ماہ شعبان میں بھی فل روزے رکھیں، ماہ رمضان میں بھی فل روزے رکھیں. تو امت کا خیال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزے رکھے، کچھ چھوڑ دیے تاکہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ رحمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو رجب بیج بونے کا مہینہ، نیکی کا بیج بویا. شعبان میں رویا، آنسوؤں سے رویا تو اس بیج کو پانی دیا. اور رمضان میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو ہم اس میں کیسے یادگار بنائیں؟ یہ یادگار بنے گا ہمارے اعمال سے، یہ یادگار بنے گا ہمارے ایکٹیو رہنے سے، یہ یادگار بنے گا ہماری پلاننگ سے کہ مجھے یہ کرنا ہے. ہم ایک چارٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ میں 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک میں یہ چیزیں کروں گا، ان چیزوں پر ریگولر عمل کروں گا. جو کچھ چیزیں جو ہوں گی وہ ریگولر ہوں گی، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اوکیجنل ہوں گی، جیسے کوئی اوکیجن آ گیا اس کے مطابق ہوگا، کوئی تاریخ آ گئی اس کے مطابق ہوگا. اس کی پلاننگ کرو. شاید آپ نے ایسا کبھی سوچا نہیں ہوگا. وی ٹیک اٹ ایز اٹ کمس، جیسے آیا ویسے کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی کچھ چھوٹا تو ٹھیک ہے، کچھ کیا تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں. تھوڑا سا آج میتھوڈیکل آپ کام کریں. جیسے آپ لوگ کمپیوٹرائز جو چیزیں کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ میتھڈ کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایکسل شیٹ اگر آپ بھریں گے تو اس میں جو کالمس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہاریزونٹل پلرز ہوتے ہیں تو آپ پرفیکٹلی اس کے اندر ساری چیزیں بھرتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے. پروگرامنگ کرتے ہیں آپ، کمپیوٹر کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے، الگ الگ ٹائپ کی پروگرامنگ ہوتی ہیں، اس کے اندر جو کمانڈز آپ کو دینے ہوتے ہیں تو وہ پرفیکٹ کمانڈ دیں گے تو رزلٹ آئے گا اس طریقے سے. تو یہاں اعمال میں ہم لوگ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں. اب کون سے اعمال زیادہ اچھا؟ صحابہ کرام اس کی تیاری کس طرح سے کرتے تھے؟ دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں پر یہ دستور ہے کہ ہم اپنی زکاتیں بھی ماہ رمضان میں نکالتے ہیں. اچھا ہے
اس کے پیچھے نیت بھی یہ ہے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو رمضان شریف میں ادا کر دیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 70 ثواب مل جائے گا۔ تو جیسی نیت ویسی برکت، انما الاعمال بالنیات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، تو اس پر میں کوئی بات نہیں کرتا، اچھی چیز ہے۔ مگر صحابہ کرام کو جو دستور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ یہ تھا کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ کیلکولیشن کر کے زکاتیں پہنچا دیتے تھے۔ اس کی دو ریزنز ہوتے تھے۔ ایک ریزن یہ ہے کہ جو لوگ غریب غربا ہیں ان کے لیے سامان رمضان ہو جائے، کہ ہم پہلے پہنچا دیں گے تو رمضان میں وہ بھی اطمینان سے عبادت میں لگ جائیں گے، ان کو بھی کوئی کھانے پینے کا ٹینشن نہیں ہوگا یا پھر پیسے کا ٹینشن نہیں ہوگا۔ ایک نمبر دو، ہم فری ہو جائیں گے کہ اب ہم کو ماہ رمضان میں ڈسٹریبیوشن کے لیے تو بھاگنا نہیں ہے، ہمارا ٹائم تلاوت میں جائے گا، تراویح میں جائے گا، تہجد میں جائے گا، اشراق میں جائے گا، چاش میں جائے گا، اور دوسرے جو اعمال کرنے اس میں، تو وہاں سے فارغ کر لیتے۔ بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے، بادشاہ اس زمانے بادشاہ تھی، اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں، وہ کیا کرتے تھے، وہ جن لوگوں کے فیصلے کرنے ہوتے تھے، عدالت کے وغیرہ کورٹ کے کیسز ہوتے تھے، تو قاضی القضات جو اسلامی جج ہوتے تھے ان کو بولتے تھے کہ رمضان سے پہلے ان کے فیصلے کرو، جن لوگوں کو سزا دینی ہے سزا دے کے ختم کرو، جن کو چھوڑنا ہے، جن کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا ان کو جیل میں مت رکھو، ان کو گھر جانے دو، ان کو بھی ماہ رمضان اچھی طرح سے کرنے دو، ان کے فیصلے کر کے ان کو فری کر دو۔ یعنی یہ پریپریشن زمانے قدیم میں ماہ رمضان کا پہلے سے ہوتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یادگار کیسے بنائیں، تو اس طرح سے یہ یادگار بن سکتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس سے گیٹ اٹ ڈن بفور ماہ رمضان۔ ابھی آج کتنی تاریخ ہے، انگلش کتنی تاریخ ہے آج؟ 22 ہے، کل 23 ہے، کل چیتا کیمپ کا اجتماع ہے 23 تاریخ کو انشاءاللہ۔ چیتا کیمپ میں آپ لوگ صبح 10 بجے سے شروع ہوگا اور 11 بجے سے 1 بجے تک ٹیم ایس ڈی آئی امید کا اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسٹوڈنٹس یو آر انوائٹیڈ، اب آئیے پروگرامس میں۔ اس کے بعد پھر وہ کنٹینیو کرے گا اور رات 10 بجے تک انشاءاللہ چلے گا۔ 23 تاریخ کو چیتا کیمپ میں انشاءاللہ۔ چیتا کیمپ جانتے ہیں نا، مانکوت کے آگے اس طرف، تو وہاں پر۔ تو آج 22 تاریخ ہے اور 28 تک ہمارے پاس وقت ہے۔ تو کتنے دن ہوئے؟ 6 دن ہو گئے، ابھی 6 ہی دن رہ گئے، آج کا دن چھوڑ دو تو 6 دن رہ گئے۔ ان 6 دنوں میں گیٹ اٹ ڈن کہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کا پریپریشن کرنا ہے، تو اس کا ایک پریپریشن کرنا ہے۔ اس میں اب ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں جو سمپل ہے بالکل، اور درود شریف سے جڑا ہوا ہے، تو ابھی سے اس کو پریکٹس کرو اور ماہ رمضان میں اس کو کنٹینیو کرو اور اس کے آگے بھی اس کو کنٹینیو کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ یہ پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ کیا پڑھنے کا حکم دیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ مجھے پتا ہے کہ وہ آپ بیچ میں بعد میں بھی وہ اشہد بولیں گے، مگر کچھ چیزوں کی فضیلت میں جو الفاظ آئے ہیں انہی الفاظ کو پڑھنا چاہیے ہم کو۔ جیسے ریگولرلی ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ لیکن یہاں پر کیسا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کو ریپیٹ کرو۔ اگین لاؤڈلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ونس اگین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کو یاد کر لیا آپ نے؟ تو وضو کر کے فارغ ہو جاؤ نا تو کھڑے ہو کے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف کے لیے دیر از نو پرٹیکولر صیغہ کہ اسی درود شریف کو پڑھو، whichever درود شریف you remember you pray۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ You can pray this۔ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس طرح سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پڑھے گا، یعنی پہلے شہادت دے گا، اس کے بعد درود شریف پڑھے گا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کتنی پیاری چیز ہے. اب ماہ رمضان میں اگر کوئی یہ کرے تو کتنا اس کو برکت ملے گی، اور 5 وقت کرے گا اگر تو یہ یادگار بن جائے گا کہ اس سے پہلے ہم نے یہ عمل نہیں کیا تھا. جن لوگوں نے نہیں کیا تھا، کسی نے اگر کیا ہوگا تو اچھا ہے ماشاءاللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ لوگ، سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن جنرلی یہ اویئرنیس نہیں ہے. تو لاؤ اور ماہ رمضان کو یادگار بنا دو. کیا پڑھو گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک بار اور، اشہد ان لا الہ الا اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلكنا الميافي والقفار على النجب تجد بنا الأشلاف هديا حبيبي خذي خاك بجائے شوق منزل رہنما اپنا، خودی خاک بجائے شوق منزل رہنما اپنا. یہ تے اش ترانے دی نسب پر وسعت صحرا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد سلم فنهوی علیہا بالعشیۃ والذی یلیہا من اللیل البہی علی بسرعت سفر کرتے تو کے جاؤ پر بسرعت سفر کرتے تو کے جاؤ پر وقت شام جس کے بعد ہوگا شب کا اندھیرا. مصطفیٰ مصطفیٰ یادگار بنا دو. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العرب حازم محمد مصطفى کے آستانے پر ہوئے حازم محمد مصطفى کے آستانے پر. سردار عرب ہے دو جہاں میں برتر ترانا. مصطفیٰ مصطفیٰ ماشاءاللہ مصطفیٰ
مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. تو درود شریف پڑھے. اب اور آگے بڑھتے ہیں کیسے یادگار بنے گا یہ مہینہ. ایک چیز پر آپ عمل کریں کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے مسجد میں. اور دنوں میں ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں ملتی ہے پڑھ لیتے ہیں. ماہ رمضان کو فری کر لیں کہ اب مجھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. کرو گے انشاءاللہ, یادگار بنے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کروا دوں. 40 دن کا ٹارگٹ بنا لو کہ میں پورے 40 دن کی 5 وقت کی نماز اول تکبیر سے, تکبیر اولا سے, پیچھے سے نہیں جاؤں گا. ٹارگٹ بتا رہا ہوں, یادگار بنے گا انشاءاللہ. کیونکہ اگر ہم جاتے بھی ہیں تو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت مل گئی, تیسری رکعت مل گئی. نہیں, ماہ رمضان میں ایسا نہیں کرنا ہے. تکبیر اولا کے, جہاں امام نے کہا اللہ اکبر ہم ریڈی ہیں, ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے. یادگار بن جائے گا ماہ رمضان. بولیے نا سبحان اللہ. کوشش کرو گے انشاءاللہ. ایک واو کرتے ہیں کہ نہیں ہم کو کرنا ہے, دس وی ہیو ٹو ڈو, کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو مس نہیں کرنا. تکبیر اولا سے اس کی بہت فضیلتیں ہیں جو اور دنوں میں ہم نہیں کر پاتے, لیکن ماہ رمضان میں ہم کوشش تو کریں. ابھی نیت تو کریں. بولو, نیت کرتے ہو؟ انما الاعمال بالنیات, جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگا. جب نیت کرو گے اللہ آسانی بھی پیدا کرے. نیت کرو نا تو ابھی سے ثواب شروع ہے. تو اب اگر ابھی سے ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں گے پری رمضان, تھوڑا ابھی سے, تو ہمیں عادت بنتے 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 ماہ رمضان میں ول بھی دے انشاءاللہ. یادگار بن جائے گا انشاءاللہ. کبھی کبھی کچھ بزرگوں کے پاس کچھ لوگ گناہوں سے چھٹکارے کے لیے آتے تھے. ہم لوگ تو گناہوں کے چھٹکارے کے لیے تو بزرگوں کے پاس کم ہی جاتے ہیں. لوگ جاتے ہیں تو کسی دنیاوی غرض کو ہی لے کے جاتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا, دھندا نہیں ہوتا, بزنس نہیں چلتا, بچہ نہیں ہوتا, دعا کر دو, یہ کر دو. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اللہ والے کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتے, ذرا کچھ میرے لیے کچھ علاج بتاؤ. یہ بھی ایک بیماری ہے جس کے لیے علاج چاہیے, اور وہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ ساتھ ہونے سے کانفیڈنس ملتا ہے, ساتھ ہونے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. اچھوں کے ساتھ رہے گا نا تو دوسری محفل میں جانے کا من نہیں کرے گا کہ میں کس کے ساتھ ہوں, میں کیسے وہاں جا سکتا ہوں. بلکہ ایک جملہ میں برسوں سے اس پر غور کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو اچھی محفلوں میں رہنے کی وجہ سے گناہ کرنے کا چانس ہی نہیں ملتا ہے, یہ بھی اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. کہ اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. He has no access to any گناہ, he has no chance to go astray, اس کو چانس ہی نہیں ملتا. ایسے اس لیے ماحول میں رہنے کے لیے جو ہم بولتے ہیں نا تحریک کے ماحول میں رہو, ماحول میں رہو, ماحول میں رہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ماحول میں رہیں گے تو ایون اف یو وانٹ ٹو ڈو یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو. دل میں نفسانی خواہش بھی آئے گا تو نو ایسا کیسا, مولانا شاکر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, کیسے جا سکتا ہوں یہاں سے, وغیرہ وغیرہ, یہ دل میں خیال آتا ہے. تو اسی لیے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو ماہ رمضان میں کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو, کسی, یہ بھی ایک یادگار ہوگا انشاءاللہ. کسی کی صحبت میں وہاں جانا لازم کر لو کہ وہ نیک بندہ اس کے ساتھ رہوں گا. تو اس سے کیا ہوگا, ایک شیلڈ ہوگی آپ کے لیے, ایک شیلڈ ہوگی. ایسا نہیں کہ ماہ رمضان میں لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں, اس پر بھی حدیث شریف آئی ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن فرشتے مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم,
میں آپ کا امتی ہوں، یہ دیکھیے مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، مجھے بچائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے، یا اے اللہ میرا امتی اس کو چھوڑ دے، ایمان والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے حبیب تمہاری شفاعت میری بارگاہ میں تو ہے، تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، مگر ذرا یہ تو دیکھو کہ اس کے خلاف دعویٰ کس نے کیا ہے. اے اللہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ اس کے خلاف دعویٰ ماہ رمضان نے کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے بچتا نہیں تھا. تو حضور فرماتے ہیں جس کے خلاف ماہ رمضان نے دعویٰ کیا ہو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. یعنی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے الفاظ میں اس کو کہہ رہا ہوں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں اس سے بیزار ہوں جیسا بھی. یعنی جس کے خلاف ماہ رمضان کمپلین کر دے پھر حضور اس کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے سفارش کرنے کے لیے. تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اب یادگار ایسے بنا دو کہ ماہ رمضان ہمارے خلاف گواہی نہ دے، ہمارے لیے گواہی دے دے. کیونکہ روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے. روزہ کہے گا کہ اللہ میں دن بھر اس کو کھانے پینے سے میں نے اس کو روکے رکھا. قرآن کہے گا کہ رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کرتا تھا، تراویح میں کھڑا ہوتا تھا. تو دونوں بھی شفاعت کریں گے، اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور ہماری بخشش فرما دے گا. اس طرح یادگار ہو سکتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ گناہوں سے بچنے کی نیت لے کے اللہ والوں کے پاس جاتے، تو اس میں سے کبھی کبھی کسی اللہ والے نے یہ بھی کہا ان کو کہ 40 دن جا کر فلاں امام کے پیچھے بلا ناغہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو، پھر میرے پاس آنا. اچھا حاجت کچھ اور تھی، وہ گناہوں کے لیے نہیں، مطلب میں جو بتا رہا ہوں حاجت کچھ اور تھی کہ فلاں کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. ایسے بھی لوگ گئے ہیں، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ایسا ہے ویسا ہے، جو بھی دنیاوی باتیں ہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. 40 دن تک وہ بندہ گیا اور آنیسٹلی اس نے 40 دن اس بندے کے پیچھے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھی. واپس آ کے جب ان سے ملا، جنہوں نے بھیجا تھا ان سے ملا، تو کہتا ہے کہ حضور اب میں اس کی محبت میں نہیں، بس اللہ اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اب میرے دل میں اس کا خیال نہیں آتا، بس مجھے اپنا بنا لیجیے. یہ ہے نماز کی برکت. اس طرح ماہ رمضان یادگار ہمارے لیے بن سکتا ہے. کیا ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا، دوسری بات بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم، ہاں یہ آوازیں گونجنی چاہیے. عین ممکن ہے کہ پہلا سنیچر ہی پہلی تراویح ہو، پہلی تراویح پہلے سنیچر کو ہی ہو، ممکن ہے. تو آپ کو سب کو رات بھر یہاں بیٹھنا ہوگا. اپنی جو پرانی 32 سال 35 سال پہلے کی جو روایت ہے وہ تو قائم رکھنی پڑے گی نا، کہ ہم تراویح پڑھ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد بس قرآن ہے اور ہم ہیں. ساری رات گزر جاتی ہے اور سحری کا وقت ہو جاتا ہے، پھر سحری کر کے آپ جاتے ہیں. تو اس روایت کو برقرار رکھنا ہے، مرکز کو فل کر دینا ہے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ مرکز کو مکمل فل کرنا ہے. اوپر بھی لوگ بیٹھنے چاہیے. اتنے لوگوں کو لے کر کے آنا ہے کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. یہ ماہ رمضان کی راتیں ہیں ماشاءاللہ. تو رسول کریم، ہاں میں پریکٹس کروا رہا ہوں آپ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. اب یہ روایت جو ہے نا، حضرت ابن ابی دنیا جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی بلندیوں پر پہنچے تو ایک اللہ کا بندہ، اس کو دیکھا آپ نے کہ نور کی چادر میں لپٹا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کسی علاقے میں جاتا ہوں تو لوگ شال پہناتے ہیں. اس شال کی قیمت کچھ زیادہ نہیں ہوتی، 100-200 روپے ہوتی ہوگی، لیکن ایک عزت ہے کہ ان کو شال پہنا دی، سبحان اللہ، شال پوشی کر دی، سبحان اللہ. تو اچھا لگتا ہے کہ کسی نے عزت سے ہمیں 1-2 شالہ اڑا دیا، یا کوئی چادر اڑا دی، یا شال اڑا دی. تو جس کو اللہ کے عرش کے نیچے اس مقام پر نور کی چادر پہنائی جائے گی، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بندہ کچھ تو اس کا کام ہوگا نا ایسا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ہذا املک، یہ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا لا، یہ فرشتہ نہیں ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی، کیا یہ نبی ہے؟
تو عرض کیا گیا لا، یہ نبی بھی نہیں، نہ فرشتہ ہے نہ نبی ہے. تو پھر حضور فرماتے من ہوا، کون ہے یہ بندہ جس کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ اس کو عرش الہی کے پاس نور کی چادر میں لپیٹ کے بٹھا دیا گیا. جو جواب دیا گیا وہ اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بندے میں 3 خصوصیتیں، 3 صفتیں تھیں اس میں. 3 attributes this person has. He is decorated with 3 different attributes, 3 different qualities which he had in this dunya, in the dunya, when he was in dunya. اس کے پاس 3 ایٹریبیوٹس تھے. نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی. کہیے نا، یہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا. اب ذکر کی کئی قسمیں ہیں. ذکر جو ہے نا صرف سبحان اللہ ہی ذکر ایسا نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ ذکر ایسا نہیں ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ تو ہے. اعمال نامے میں سب سے وزنی کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ بھی ہے. لیکن ذکر کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ذکر کے اصل معنی ہوتے ہیں یاد کرنا. بولو ذکر کا مطلب، ہم کیا سوچتے ہیں ایسے ایسے کرنا وہ ذکر ہے، منڈی ہلانا یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کے معنی ہوتے ہیں، بولو ریممبرنس آف اللہ، دیٹ از کالڈ ذکر اللہ. اللہ کو یاد کرنا، ریممبرنس، یاد کرنا. ناؤ اٹ کوڈ بی اینی وے. اس میں ایک ہے ذکر باللسان، زبان سے ذکر کرنا، جیسے لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح، سب ذکر ہے. تو ذکر باللسان، لسان مطلب زبان. ایک ہوتا ہے ذکر بالقلب، دل سے ذکر کرنا. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ زبان تو خاموش ہوتی ہے لیکن ان کا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ رات کو وہ سوئے ہوتے ہیں، تب بھی جب ان کی سانسیں بھی چلتی ہیں تو تب بھی اللہ کی یاد میں گم ہوتے ہیں. اللہ وہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرما دے. ابھی قصیدہ بودھا شریف پڑھتے پڑھتے خود میری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ میں ایسے بائک پر کہیں جا رہا ہوں اور دماغ میں وہی چل رہا ہوتا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور یوں چلتا رہتا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذکر کی 2 قسمیں میں نے بتائی. ایک ذکر باللسان جو زبان سے ہو، دوسرے ذکر بالقلب، اور تیسرا ہوتا ہے ذکر بالجوارح. جوارح مطلب ہمارے بدن کے باڈی پارٹس، اس سے بھی ذکر ہوتا ہے. آپ بولیں گے یہ کیسے بولیں گے؟ تو کسی محفل کی طرف چل کے جانا، اس میں ہمارے باڈی پارٹس انوالو ہیں نا. پیر چل رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں، سننے کے لیے کان کام کر رہے ہیں، اس کو سپلائی دینے کے لیے ناک کام کر رہی ہے، لنگز کام کر رہی ہیں، یعنی پوری باڈی اللہ کے ذکر پہ لگی ہوئی ہے. کتنا حسین کنسپٹ ہے آپ کا، کتنا حسین کنسپٹ ہے اسلام کا کہ بدن کا ریشہ ریشہ اللہ کے ذکر پہ ہے. اسی لیے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی اکثر بتاتے، وہ حضور مفکر اسلام بھی بتاتے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنے ایام ضعیفی میں جب بڑھاپے کا عالم تھا تو بدن میں درد بھی ہوتا تھا نا تو او نہیں کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ. یہ کیفیت ہے. یہ کیفیت کیا ہم ماہ رمضان میں اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ یادگار بن جائے گا انشاءاللہ. ٹاپک کیا ہے؟ ماہ رمضان کو یادگار کیسے بنائے. یوں بنے گا جیسے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ ہے تو صحیح، لیکن ماہ رمضان میں کبھی کبھی نا ہمارے ریگولر اذکار ہم بھول جاتے ہیں. وہ یہ ریگولر کرنے والی چیزیں وہ رہ جاتی ہے نا. ہمت نگری ویسے ہی بول رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ جو ریگولرلی ہم کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اور اتنی بھاگ دوڑ وہ ٹماٹر کاٹنے میں اور تربوز کاٹنے میں اور کلنگڑ کاٹنے میں اور کیلے کاٹنے میں. ارے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کے بعد وہ کرو، اچھا ہے. لوگوں کے لیے افطاری فراہم کرنا یہ بھی ایک
نیکی کا کام ہے. تو بہرحال تفصیل میں جانے کا وقت ہے نہیں، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس میں اور پورا کر نہیں پاتا ہوں میں. تو اس کے اندر اس بندے میں کتنی کوالٹیز تھی؟ 3 کوالٹیز. اس میں پہلی کوالٹی کیا تھی؟ ہمیشہ وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. اور ذکر کی میں نے آپ کو کیفیتیں بتائیں. نماز بھی ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے. اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے. تو نماز بھی ذکر ہے، کیونکہ جتنی ذکر کے پرکار ہیں، ٹائپس ہیں، وہ سب نماز کے اندر ہیں. تسبیح بھی نماز میں ہے، تحمید بھی نماز میں ہے، تکبیر بھی نماز میں ہے، تحلیل بھی نماز میں ہے، درود بھی نماز میں ہے، سلام بھی نماز میں ہے، دعا بھی نماز میں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نماز میں ہے، اور جوارح بھی اس میں شامل ہیں. قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قومہ بھی ہے. پوری باڈی اس کے اندر لگی ہوئی ہے. اس میں یعنی ذکر کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب نماز کے اندر آ جاتی ہیں. دل بھی نماز میں ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز جب تک دل حاضر نہ ہو نماز ہی نہیں ہے. تو پھر وہ ذکر بالقلب بھی ہو گیا کہ دل حاضر ہو گیا. تو ذکر کی ساری کیفیتیں نماز کے اندر ہیں، اور اسی کو ہم لوگ سائیڈ میں کر کے باقی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. افضل العبادات نماز ہے. پھر یادگار کیسے ہوگا؟ اور دنوں میں ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے، مگر سحری کی وجہ سے رات کو ہم ایسے وقت میں اٹھتے ہیں جو عین تہجد کا وقت ہوتا ہے، بہترین وقت، جب روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. ڈیلی جو شب برات میں مغرب سے ہوتا ہے وہ ہر رات میں صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے جب ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں. زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ 2 رکعت. ہمارے یہاں ایسے اسمارٹ لوگ ہیں جو رات کو 12 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں. اٹھنے کا کس نے؟ بعد میں دوسرے دن عصر کی خبر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا کر کے رکھا ہے؟ کیسے اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے رہتے. سحری کھاؤ، سنت ہے، اس میں برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ نہیں تو 3 کھجوریں ہی کھا لو، تھوڑا پانی پی لو. حضور کو اتنی امت کی فکر ہے کہ فرمایا سحری میں دیری کرو اور افطاری میں جلدی کرو. تمہاری طبیعت کی فکر ہے، تمہاری بھوک کی، تمہاری پیاس کی فکر ہے. فرمایا سحری میں دیری کرو. یہاں جلدی کر کے سو جاتے ہیں کہ اپنے کو سونے کا ہے بھائی. بمبئی کی بھاشا ہے. دین کو سمجھو، اصلیت کو سمجھو، دین کی سنت کو سمجھو. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فساد امت کے دور میں جب لوگ سنتوں کو ترک کر رہے ہوں گے، اگر کوئی میری سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑے، تمسک دانتوں سے چبا کے جیسے پکڑتا ہے نا آدمی، اس کو بولتے ہیں بی اسٹیڈ فاسٹ آن سننا. اسٹیڈ فاسٹ، سنت نہیں چھوٹنی چاہیے. کبھی کبھی لوگ سنت ہی تو ہے. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر آپ نے یہ حقیر سمجھانا بہت خطرناک. علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے اس کا، میں نہیں بتا سکتا ہوں. سنت ہی تو کیا سمجھ رکھا آپ نے سنت کو؟ دانتوں سے پکڑنا سنت کو. بدعتوں کو چھوڑو، سنتوں کو پکڑو. 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ایک سنت پر عمل کرنے سے. تو یادگار بنے گا ماہ رمضان اگر تہجد ڈیلی ہو جائے. تہجد اگر ڈیلی ہو جائے. اور تہجد کے وقت جو اصل جو اس کی عبادت ہے نا اس وقت کی، وہ ہے استغفار. والمستغفرین بالاسحار. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سحر کے وقت استغفار کرنے والے. اس میں اگر ہم شامل ہو گئے نا، دنیا تو مانگ ہی رہے ہیں استغفار، اللہ معاف کر تو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. بہترین وقت ہوتا ہے. اور اس کا میں ایک دنیاوی اگزامپل آپ کو دوں. کوئی ڈاکٹر ہے، اگر آپ کو تکلیف ہے اور آپ دن میں اس کو کال کرتے ہیں، کلینک میں بیزی ہے، کبھی آپ کا کال نہیں بھی لے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے بعد میں بات کرتا ہوں، ڈسپینسری کلینک بند ہو گئی تب بات کرتا ہوں. رات کے 4 بجے اگر آپ فرانٹیکلی بار بار ڈاکٹر کو کال کریں گے تو وہ سوچے گا دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی ایمرجنسی تو ہے، تو آپ کو ضرور اٹینڈ کرے گا. بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، اللہ ان سب مثالوں سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ دن میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ بھی قبول ہے.
لیکن رات کی تنہائی میں جب بستر چھوڑ کے آپ اٹھتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر، اس تنہائی میں جب سب سو رہے ہوں اس وقت، تو وہ رحمان وہ رحیم اس بندے پر خاص نگاہ رحمت فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے لیے بستر کو چھوڑ کے اٹھا ہے اور میں اسے تنہا چھوڑ دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مرادیں پوری فرماتا ہے. ماہ رمضان کو یادگار بنا دو. بناؤ گے انشاءاللہ؟ اتنے ٹھنڈے ہو گئے، کیسے بناؤ گے پتہ نہیں، کوئی بولتے بھی نہیں آپ لوگ. اور بولیے نا. تو اس بندے کی پہلی صفت جو بتائی گئی جس کو نور کی چادر میں لپیٹا گیا تھا، وہ کیا تھی؟ کیا تھی بولیے؟ وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. اور ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے. دوسری خصوصیت اس کی یہ تھی اس بندے کی کہ اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا تھا. اور دنوں میں نہیں، لیکن ماہ رمضان میں ہی ہم کر سکتے ہیں. اور دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن اسپیشلی ان ماہ رمضان وی کین ڈو دس. ہم یہ کر سکتے ہیں. دل لگا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ویر ایور یو آر، آپ کہیں بھی ہو، مگر دھیان وہاں ہونا چاہیے مسجد میں. میری جماعت نہ چھوٹ جائے، میری نماز نہ چھوٹ جائے، میری نماز نہ چھوٹ جائے. جیسے میں ایک دن سی ایس ٹی اسٹیشن جا رہا تھا، گاڑی کا وقت ہو رہا تھا، اور ایک صاحب نے مجھے درمیان میں روک لیا. ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ایمرجنسی والے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا میری گاڑی چھوٹ جائے گی. نہیں 2 منٹ. میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے پوچھو. اب وہ بولنے لگے، اب میں دیکھ رہا ہوں گھڑی. وہ بولے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں گھڑی. تو میں فزیکلی تو ان کے پاس ہوں، لیکن مینٹلی کدھر ہوں؟ اسٹیشن پہ. فزیکلی یہاں ہوں لیکن مینٹلی کہاں ہوں؟ اسٹیشن پہ. تو میں ان کے پاس ہوں نہیں، ایکچولی میں ادھر ہی ہوں کہ میری گاڑی نہ چھوٹ جائے. اسی طرح جو بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے نا، وہ دکان پہ بھی ہوتا ہے نا تو گھڑی دیکھتا ہے میری نماز نہ چھوٹ جائے. تو وہ وہاں رہ کے بھی کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے فضیلت یہ بتائی گئی کہ ان کو وہی ثواب ملتا ہے جو نماز کی حالت میں رہنے والوں کو ملتا ہے. وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے وہ نماز میں ہے، اگرچہ وہ نماز کے باہر ہے، پھر بھی اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں لگا ہوا ہے. یادگار بنا دو ماہ رمضان. بولو نا اللہ کے بولو. تیسری خصوصیت اس کی، ٹائم ہو رہا ہے، یہ تھی کہ اس کی وجہ سے کبھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا گیا. اب ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی آئی کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرے گا ماہ رمضان میں، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. یادگار بنا دو ماہ رمضان کو، یادگار بنا دو. اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. آپ کہیں گے والدین کو برا بھلا، کوئی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو لوگ بولتے ہیں کس کا بیٹا یہ ہے، لیکن اچھا کام کرتا ہے تو بولتے ہیں واہ کس کا بیٹا ہے یہ. انداز بدل جاتا ہے، بات وہ جملہ وہی ہے لیکن تیور بدلتے ہیں، انداز بدلتا ہے، آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے، ماڈولیشن ہے وہ بدلتا ہے. کس کا بیٹا ہے یہ، ایسی حرکتیں کرتا ہے. کس کا بیٹا ہے، ماشاء اللہ کتنا اچھا ہے. تو ماں باپ کو برا کہا جاتا ہے، ماں باپ کو گالیاں پڑتی ہیں اس کے عمل کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماں باپ کے پوسٹ ہیومس جو حقوق ہیں، پوسٹ ہیومس سمجھتے ہو، مرنے کے بعد کے جو حقوق ہیں وہ تقریباً 14 حقوق آپ نے لکھے. اس میں سے ایک حق یہ لکھا جس پر ہماری توجہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا مرنے کے بعد ایک حق یہ بھی ہے اولاد پر کہ گناہ کر کے ان کو قبر میں تکلیف نہ دیں. ہم قرآن خوانیاں تو کر رہے ہیں، مثال ثواب تو کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا جو اس کا اینگل ہے کہ اف یو ڈو سم تھنگ رانگ دے ول بی ان ٹربل. اس کی تکلیف بھی ان کو پہنچتی ہے. جیسے ہمارے اچھے عمل کی برکتیں ان کو پہنچتی ہیں، ایسے ہی ہماری برائیوں کی تکلیفیں بھی ان کو ہوتی ہیں. ہمیں ان کو اس سے بچانا ہے. کیسے؟ نیک بن کر کے. تو 3 صفتیں اس بندے کی تھیں جس کو اللہ نے کہاں رکھا؟ عرش کی بلندی پر نور کی چادر میں لپٹا ہوا رکھا. اب اس پر جو ہے بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے کہ روحیں کہاں کہاں رہتی ہیں، مرنے کے بعد ان کے مقامات کہاں کہاں ہوتے ہیں.
تو اس میں کچھ لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ان کی قبر کے پاس ہی ہوتی ہیں. جیسا جس کا عمل ہوگا ویسی اس کی روح کی اونچائی بڑھتی جاتی ہے. کچھ لوگوں کی قبریں بس ان کی قبر پر ہی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی قبریں زمزم پر ہوتی ہیں، کچھ کی پہلے آسمان پر، کچھ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور کچھ کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں. سبحان اللہ، بولیے نا محبت سے. تو وہ روح کے مقامات بھی ان کے اعمال کی طرح ان کی وجہ سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری روح کہاں رہے گی، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں کوئی اچھا مقام اللہ والوں کے صدقے میں اللہ عطا فرما دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے. ذکر کی جو کثرت کرنے کی جو فضائل ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، پھر سے بولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے ذکر کرنا یعنی کتنا ذکر کرنا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ رکتا ہی نہیں ہے، بس پڑھا ہی جا رہا ہے. کبھی دیکھو تو نعت پڑھتا رہتا ہے، کبھی دیکھو تو درود پڑھتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ. بس یہ دیوانہ ہو گیا. بس یہ دیوانہ کہنا ہمارے لیے بہت بڑی فرزانگی کا سبب بن جاتا ہے، اور ہمارے لیے ایک سٹیٹس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ دیوانہ ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. ماہ رمضان کو اس طرح یادگار بنا دو. اور قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت، کثرت سے تلاوت. اب کثرت کے معنی سمجھ گئے آپ کہ اتنا قرآن پڑھیں کہ لوگ کہیں دیوانہ ہو گیا یہ ایسے. اتنا قرآن شریف کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے تلاوت کرتے تھے ماہ رمضان میں. تو ایسے کئی طریقے، اب میں نے آئیڈیا آپ کو دے دیا، وقت ہے نہیں کہ میں اور مزید ایکسپلین کروں. کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس سے ہم ماہ رمضان کو یادگار بنا سکتے ہیں. اللہ ہمارے لیے ماہ رمضان یادگار بنا دے، اور اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان. مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان. رمضان مرحبا ماہ رمضان، راس رحمت ہے خدا کی، سے مغفرت، بات دے ہے ضمانت، الف بابر کر نون سے سورے الہی، نور سے سورے الہی، قلب کو روشن کرے. قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان. ہے تراویح اور تسابیح سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر. دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروانوں، آئے برکات سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آج ہم داڑھی مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروانوں، داڑھی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ صرف آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی سنت ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تھا اور آپ توبہ کے سلسلے میں کچھ پشیمانی کے عالم میں پھرتے رہے، اس عرصے میں آپ کی داڑھی مبارک بڑھ گئی جو اللہ کو پسند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے لیے داڑھی بڑھانا محبوب قرار کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، یعنی داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پست کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، داڑھی مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ داڑھی رکھے۔ داڑھی بڑھانا فطرت میں داخل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن 10 چیزوں کو فطرت میں شمار فرمایا ہے ان میں سے داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ داڑھی بڑھانا مسلمانوں کا شعار ہے اور حد شرعی سے کم کر دینا مشرکین کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ہر کام میں غیر قوموں کی پیروی سے منع کر دیا گیا ہے، اسی طرح داڑھی کاٹنے سے بھی اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ریش مبارک کے طول و عرض سے کچھ لیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنت کے مطابق داڑھی کی مقدار 1 مشت ہے، اس سے کم کرنا ناجائز ہے۔ ہاں اگر اس سے زائد ہو جائے تو اسے قطر کر 1 مشت کے برابر کر دینا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جب داڑھی 1 مشت سے زیادہ ہو جائے تو اسے مٹھی بھر چھوڑ کر قطر دے تاکہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ یہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول رہا۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑتے تھے، پھر مٹھی سے جتنا زائد ہوتا اسے تراش لیتے۔ احناف کے نزدیک یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی مٹھی میں پکڑ کر زائد حصہ کاٹ ڈالے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ خشخشی داڑھی یعنی 1 مشت سے کم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے داڑھی بڑھانے کے حکموں پر عمل ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ سوچ اتباع سنت سے دور ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اسی بات میں ہے کہ داڑھی 1 مشت تک رکھی جائے، کیونکہ اسی سے سنت پر عمل کرنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اس لیے خشخشی داڑھی نہ رکھتے ہوئے سنت کی مقررہ مقدار تک داڑھی بڑھانی چاہیے۔ ہاں اگر 1 مشت سے زائد ہو جائے تو اس سے قطرنا ہے، اور اگر نہ قطری جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کچھ غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك
يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم مولاي صل وسلم دائما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فعل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ماہ شعبان کے بچے ہوئے ایام میں ہمیں تیری کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان کا استقبال خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان میں کثرت سے تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری رحمتوں کے طلبگار رہنے کی توفیق عطا فرما اور ماہ رمضان میں کثرت سے تیری عبادت کی توفیق عطا کر. اللہ اس کے لیے ہمیں صحت دے، تندرستی دے، توانائی دے، طاقت دے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تیرے ذکر کی ہمیں قوت عطا فرما، تیری یاد کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے. پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب کے لیے ماہ رمضان کی برکتوں کا سامان فرما دے. سب کو اطمینان سے روزے رکھنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرما. اے اللہ سب کی تنگ دستی کو دور فرما دے، سب کو خوش دلی سے ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، برکت والا حلال رزق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ نصیب فرما، توبۃ نصوحہ نصیب فرما. اے اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیا. اگر اللہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ جسے چاہتا ہے اسے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہم پر اسلام جیسی دولت عطا فرمائی اور اپنے نبی جیسے رحمت للعالمین کا ہمیں امتی بنا دیا. پروردگار تیرے فضل سے اب ہماری قیامت میں بھی لاج رکھنا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، تیرے حبیب کا جلوہ نصیب فرما اور مرحومین کی مغفرت فرما دے. آج جن کا انتقال ہوا ہمارے اقبال آفیسر صاحب کی اہلیہ شیربانو مرحومہ، ان کی بھی مغفرت فرما دے. اجرا محلہ کے ٹرسٹی صاحب کا انتقال ہوا جناب ابو بکر صاحب، ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور جتنے مرحومین دنیا سے گئے سب کی مغفرت فرما دے. اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم واغفر لنا ولہم. اللہم اغفر لہم وارحمہم رحمتا واسعہ ومغفرتا دائمہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اٹھتے وقت پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دین حق کی ڈھال دونوں ہے یہ مثال دونوں، فاطمہ کی لال دونوں، مصطفیٰ کی آل دونوں۔ یا نبی علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة